نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوران نماز ایسی کوئی کیفیت پیدا ہوئی کہ جس میں خطرہ ہوا کسی کی جان کو یا صحت کو نقصان پہنچنے کا، بچہ ہے مثلا نماز کے آگے اور جھولے میں ہے اور جھولے سے گر جانے کا خطرہ ہے، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ خطرہ گمان غالب کے درجے کا ہے یا صرف ایک وسوسے کے درجے میں ہے، شک کے درجے میں ہے کہ شاید گر جائے۔ عام حالات میں دیکھا وہ بچہ اس طرح جھولے میں رہتا ہے، کوئی مسائل ہوئے نہیں کبھی اتنے عرصے میں، لیکن اب دوران نماز کھڑے ہوئے مستقل ذہن اس طرف جا رہا ہے کہ شاید گر جائے، کچھ پتہ نہیں، حالانکہ وہ بالکل اطمینان سے ہے۔ تو ایسی صورت میں چونکہ اس وقت میں نماز سے ہل کر اس بچے کو گود میں اٹھانا یا اس کو اٹھا کے سائڈ میں بٹھانا یہ ضروری نہیں تھا، لیکن بس وہ زیادہ احتیاط کی وجہ سے یا فکر کی وجہ سے ایسا کر دیا تو یہ غلطی ہے، تو اس سے نماز دہرانی چاہیے۔ لیکن بچہ واقعی گرنے والا تھا اور لگ رہا تھا خطرہ ہے کہ اب گر جائے گا، تجربہ بھی یہ بتاتا ہے کہ ایسے گر چکا ہے، تو گمان غالب ہے، یعنی 50 سے زیادہ فیصد چانس ہے کہ گر جائے گا۔ ایسی صورت میں ایک دو قدم آگے بڑھا کے اس کو اٹھایا اور واپس اپنے برابر میں رکھ لیا، گود میں لے لیا، تو اس کی گنجائش ہے، لیکن یہی بات کہ اس میں یہ گمان غالب کم از کم ہو۔ وسوسے میں ہر دفعہ ایسا کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ عمل کثیر جس کو کہتے ہیں، جس سے نماز فاسد ہوتی ہے، وہ یہ کہ دو اس کی صورتیں، ایک تو یہ کہ وہ کام جو کیا جا رہا ہے اس کو دیکھنے والے کو اندازہ ہو کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے۔ تو مثلا اب بچے کو اٹھانے کی اگر بات ہے تو وہ ایسے اٹھایا گیا کہ دیکھنے والے کو اب بھی لگتا ہے کہ نماز سے نکل کے اس بچے کو اٹھا کر لائے، اور نماز ہی کی حالت میں، یعنی وہ اپنا پوسچر مینٹین کر کے جس حد تک ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں کی، قبلے سے سینہ نہیں ہلایا، بس سامنے ایک قدم آگے اٹھایا، دو قدم آگے اٹھایا، بچے کو اٹھایا اور لا کے اسی طرح سے حالت نماز اپنی برقرار رکھی اور نماز میں شریک ہو گئے، تو پتہ چل جائے گا دیکھنے والے کو کہ بھئی نماز میں ہی بچے کو تکلیف تھی، اس وجہ سے اس نے ایسا کیا ہے، یا بیوی حالت نماز میں ہے، ورنہ اس انداز سے نہیں چلتا آدمی، یا کوئی زبردستی کی مجبوری تھی، کوئی ایسی تکلیف پریشانی تھی جس کی وجہ سے اپنے آپ کو ذرا سا موو کرنا تھا اس جگہ سے، زمین پہ کوئی پتھر آ گیا تو ادھر سے ایسے ہلے تو پتہ چلے گا کہ حالت نماز میں ہل رہا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ کوئی عمل 3 مرتبہ نہ کیا جائے ایک ہی رکن کے دوران، مثلا ایک دفعہ سر کھجایا، تھوڑی دیر کے بعد پھر کھجایا، پھر تیسری دفعہ بھی کھجایا، اور یہ تینوں قیام کے دوران ہوا مثلا یا رکوع کے دوران ہوا، تو اس سے وہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ عمل کثیر کی ایک عام فہم مثال ہے کہ 3 دفعہ کوئی کام کر لیا جائے ایک ہی رکن میں اور بلا ضرورت تو واقعتاً کوئی ضرورت ہے، کسی کو کوئی زخم ہے اور اس پر آ کے مکھی بیٹھتی ہے اور کاٹتی ہے، اس کو ہٹاتا ہے پھر آ جاتی ہے، تو ظاہر بات ہے وہ تو مجبوری ہے۔ لیکن بعض لوگوں کو بلا وجہ ہلکی سی بھی کھجلی ہوتی ہے تو کھجلانے کی بیماری ہے، حالانکہ وہ اس کو اگنور کر دیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ پتہ بھی نہیں چلتا، وہ ذہن میں زیادہ ہوتی ہے جلد کے مقابلے میں۔ تو بس عمل کثیر یہ ہوا۔ دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کیا جائے، خواہ ایک مرتبہ ہی کیا جائے، لیکن دیکھنے والے کو لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو اس لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ گنجائش، بعض دفعہ ایک ہی مرتبہ کوئی کام کرنے سے محسوس یہ ہوگا کہ نماز میں نہیں ہے اور نماز اس کی فاسد ہو جائے گی، اس لیے اپنے آپ کو حالت نماز میں رکھتے ہوئے جو مجبوری کی حد تک کر سکتا ہو وہ کرے۔ لازم ہے مثلا شدید جمائی آ رہی ہے اور اس کو روک نہیں پا رہا ہے، تو پھر الٹے ہاتھ سے پیچھے کے حصے سے منہ کو کور کر لیتا ہے اور نماز کی اپنی حیات برقرار رکھتا ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حالت نماز میں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بری طریقے سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اور اس کو مجبوری ہے اس وقت آنا، باتھ روم جانا ہے، کوئی اور وجہ ہے، سامان اٹھایا ہوا ہے زیادہ، تو نماز میں ایک قدم آگے بڑھا کے کنڈی کھولتا ہے اسی پوسچر میں رہتے ہوئے اور فوراً اپنی جگہ آ جاتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ حالت نماز میں اس نے مدد کی ہے کسی کی، تو ایسا تو کوئی کام درست ہے، اس سے تو نماز فاسد نہیں ہوتی۔ لیکن یہ واقعہ اطمینان سے گئے اور مسکراتے ہوئے دروازہ کھول کے کسی کو اگرچہ کچھ کہا نہیں، کچھ کہا تو ظاہر بات ہے نماز فاسد ہو گئی، قبلے سے سینہ ہٹا دیا تو ظاہر بات ہے نماز فاسد ہو گئی۔ تو یہ سب چیزوں کا دھیان رہے،
انشاءاللہ تعالی. اللہ فضل فرمائے.